یہ مشکل گھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ آفت بڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، انجمن کا آج ہمارا موضوع ہے دعا، بالخصوص دعا کی مقبولیت، دعا کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی دعائیں ضرور بالضرور قبول ہوتی ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا مظلوم، جن پر ظلم کیا جائے، دوسرا مسافر، اور تیسرا والدین کی دعائیں۔ اور ایک اور حدیث میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، بالیقین دعا کی بہت فضیلت ہے، بہت عظمت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے، کیونکہ ہم ناقص ہیں، ہماری کمزوری ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہم ظاہر سی بات ہے پریشان ہوتے ہیں۔ مگر کیا ہمارا یہ رویہ صحیح ہے؟ اسی عنوان پر مختصر اور جامع تقریر فرما رہے ہیں دعا کی قبولیت مسجد سیدنا ابوبکر صدیق کے خطیب و امام مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ سماعت کیجیے اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الحمد للہ، الحمد للہ السمیع القریب المجید المجیب، والصلاة والسلام علی النجی النجیب المناجی الحبیب، وعلی آلہ الاکرام وصحبہ العظام، الداعین ربهم والناس نیام، وبعد، فیا ایھا الاخوة الایمان، قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیبوا دعوة الداعی اذا دعان، وقال تبارک وتعالی فی مکان آخر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب المتین النعیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی على قدم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ چونکہ دعا آج موضوع ہے ہمارا، اور دعا کی اہمیت، افادیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر دعا کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے متکبر ہوتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، اور یہاں عبادت سے مراد مفسرین نے دعا بھی لی ہے،
جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ میرے عزیز، دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا ایسنس ہے، عبادت کا یوں کہہ لیجیے ایک مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان دعا کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اکثر و بیشتر ہم سے سوال کرتے ہیں، اسی پہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ موسٹ آف our friends they ask me, our especially young generation, کہ مولانا صاحب most often we supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and it seems that Allah subhanahu wa ta'ala is not going to accept our dua, our supplications. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، ہم وظائف کرتے ہیں، مورات، ہم تمام طرح کے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسا سینسیبل ایشو ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ متنفر ہو جاتے ہیں وظائف سے، اللہ کی پناہ، ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی کبھی دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری لا علمی کی بنیاد پر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے والد محترم حضرت رئیس المتکلمین امام نقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کے حوالے سے ایک کتاب رقم فرمائی ہے جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اور میرے امام نے اس پہ حاشیہ بھی لکھا ذیل المدعا لی احسن الوعاء کے نام سے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اسی کتاب کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ Most often it happens that we think that Allah subhanahu wa ta'ala is not going to accept our dua. But the thing is, we are completely wrong. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to accept our dua. I can say, it's an absurd concept. ایک مضحکہ خیز تصور ہے where we are somewhere failed to establish, to implement those conditions which has been established for the acceptance of the dua, for the dua to be accepted. Which are those conditions? Maulana Naqi Ali Khan alayhi rahmatu wa radwan has brought 51 conditions, and Ala Hazrat rahmatullah alayhi completed as 60 conditions in the interpretation of that book. میں صرف 3 کنڈیشنز کو آپ کے سامنے لوں گا اور ہم انٹروسپیکٹ کریں گے، انالائز کریں گے اپنے آپ میں کیا وہ کنڈیشن ہم مس تو نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے جس کے اوپر آج میں گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ تعجیل، عجلت نہ کی جائے، جلدی نہ کی جائے دعا کے رسپانس میں، فیڈ بیک میں کہہ لیجئے، یا دعا کی رپلائی میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ یہ تعجیل ہے، عجلت ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کثرت الدعاء فی الرخاء، کہ اچھی حالت میں جب ہم فراغت کے ساتھ ہوں، جب ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہوں، تب ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ تیسری کنڈیشن کثرت ذکر اللہ، تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ ذکر کریں، چاہے وہ مصیبت ہو چاہے وہ آرام ہو، دونوں صورتوں میں۔ کرم فرما رحم فرما، کرم فرما رحم فرما، کرم فرما رحم فرما۔ پہلی چیز پہ اگر گفتگو کریں، پہلی چیز یہ تھی کہ عجلت۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وی آلویز رش اینڈ وی آلویز تھنک دیٹ وی سپلیکیٹ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ امیڈیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوڈ رسپانس۔ یہ ایک مضحکہ خیز تصور ہے، سمجھ لیں آپ، کیونکہ دعا کی دیری میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، جس کے اوپر ایک مکمل موضوع ہے، ایک مکمل چیپٹر ہے۔
میں المختصر آپ کو بتا دوں کہ آپ کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. Whether it is going to accept in this dunya, that Allah subhanahu wa ta'ala will bless you whatever you ask. And the second thing, Allah subhanahu wa ta'ala will reserve it for you in hereafter. And the third thing, Allah subhanahu wa ta'ala will cover your sins by the sadaqah of the supplication what you have asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تینوں چیزیں ہیں جو اللہ subhanahu wa ta'ala کی بارگاہ سے آپ کو انعام کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں. تو عجلت یا رش کرنا یا جلدی کرنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ہی نامناسب ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ سگانے دنیا کے پاس، کہ دنیا کے جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہم عجلت نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں، چاہے وہ ہمیں دھتکاریں، چاہے وہ ہمیں دروازے سے نکالیں، چاہے وہ ہمیں عزت نہ دیں، چاہے وہ ہمیں پھٹکار دیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ روڈ بیہیویئر کریں، لیکن پھر ہم ان کے ساتھ پاس 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے ایک سیٹ کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیں 10 سال یا 15 سال کے لیے ایک ایریا کی سیٹ کے لیے ہم لوگ ان کے پاس پڑے رہتے ہیں، ان سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جو احکم الحاکمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں آنا تو دور کی بات، کبھی آ بھی گئے تو ہم عجلت سے کام لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. اور یہ تمام حرکتوں کی وجہ سے ہم اجابت کا دروازہ خود بخود بند کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی جو سپلیکیشن ہے، آپ کی دعا کا انداز ہے، اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو سننا، بار بار سننا پسند فرماتا ہے. حضرت سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اکثر و بیشتر میں دعائیں کرتا ہوں، میری کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی. رب کریم فرماتا ہے، حضرت سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا، ہاتف غیبی سے آواز آئی جو اولیاء اکرام کی شان تھی، کہ اے سعید، مجھے تیرے مانگنے کا انداز اتنا پسند ہے کہ میں اس دعا کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر! کیا یہ ہمارے لیے رفعت کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے عزت کی بات نہیں کہ رب کریم ہمارے ان الفاظ کو بار بار سننا پسند کرتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ پہلی بات تھی کہ عجلت سے کام نہ لیا جائے. کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما. دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ سنیں. کثرت الدعاء فی الرخاء، کہ دعا کی کثرت. مینی سپلیکیشن ان دا اسٹیٹ ویئر یو آر ویل آف، ویئر یو آر you don't have any problem, you are in peace, you are in tranquility. This is the time to make supplication more and more. This is the time then we need to get connect to Allah subhanahu wa ta'ala, and we need to supplicate as if we are in need. But on the contrary, what happens when we are in trouble, when we get distress, when we in discomfort, we ask Allah subhanahu wa ta'ala as if ma'adallahi rabbil alamin, may Allah subhanahu wa ta'ala protect, as if we behave that we need Allah subhanahu wa ta'ala in just difficulties, in just discomfort, in just problems. And in the comfort where there is no problem, we are healthy, whatever we can eat, we want to eat, we can eat, wherever we want to go, we can go, wherever, whomever we want to meet, we can meet, we don't have any problem, no financial crisis, everything is fine, mashallah, we are living as if in paradise, we don't need Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adallah, ma'adallah. This is the time we need to supplicate more. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam say, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrate this حدیث مبارکہ، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. What beautiful حدیث مبارکہ. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ said that نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم says that the one who is happy, the one who would be happy that Allah subhanahu wa ta'ala will reply, Allah subhanahu wa ta'ala will respond him in the shadaidi wal kurabi, in the difficult time and in the pain, in the discomfort and stress, he should supplicate. فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء فِي الرَّخَاء. He should supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala when he is in comfort, when he is happy, when he has everything.
this is the time we need to supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala will reply you whenever you raise hand in the difficulties. Hazrat Dhahhak bin Qais radiyallahu ta'ala anhu say, udhkurullaha fir rakha yadhkurukum fi shiddati. That you remember Allah subhanahu wa ta'ala in the comfort zone. whenever you are in comfort zone, so Allah subhanahu wa ta'ala آپ کو یاد کرے گا جب آپ شدت میں ہوں گے. And he further says that حضرت Anna Yunus علیہ الصلاۃ والسلام كان يذكر الله فما وقع في بطن الحوت. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تب بھی آپ ذکر کر رہے تھے, تب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس میں مشغول تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. If he was not amongst the musabbihin, amongst the zakirin, amongst those who remember Allah subhanahu wa ta'ala, he would have stay for till the day of qiyamah in that big fish itself. Allahu Akbar. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم کمفرٹ زون میں ہوں تب ہم اللہ کا ذکر نہ کریں, جب ہم مصیبتیں آئیں تب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ کتنی رسوائی کی بات ہے, یہ کتنی احمقانہ بات ہے. اسی کے ضمن میں ایک بات اور میں عرض کروں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا كان الرجل دعا في السراء فنزلت به الضراء فدعا الله تعالى فقالت الملائکہ صوت معروف فاشفعوا له. میں بہت ہی کم ٹائم ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ایک بندہ زیادہ دعا کرنے والا ہوتا ہے, جب ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے فی السراء خوشی میں, تو کبھی کبھی بائی چانس اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. تو مصیبت آتی ہے تو فرشتے, جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز تو ہم نے سنی ہوئی ہے, دس وائس از ویل نون, وی ہیو ہرڈ دس وائس مینی ٹائمس, بہت مرتبہ ہم نے اس آواز کو سنا ہے. تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب ایک بندہ لیس بالدعاء فی السراء, جب وہ دعا کرنے والا نہیں ہوتا ہے, جو اپنے کبر میں اپنے غرور میں مشغول ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس دنیا میں بالکل منہمک ہوتا ہے, جب وہ فنزلت به الضراء, جب اسے مصیبت آتی ہے پھر وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ صوت لیس بمعروف, یہ آواز تو ہم نے کبھی سنی نہیں. پھر فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین بھی نہیں کہتے اور اس کے لیے کوئی انٹرسیشن بھی نہیں کرتے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فرشتوں کو اپنی آواز کو فرشتوں کے لیے معروف بنائیں, کمفرٹ زون میں بھی دعا کریں. کرم فرما رحم فرما, کرم فرما رحم فرما, کرم فرما رحم فرما. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سوچیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ کمفرٹ زون میں بھی ذکر کریں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کا ذکر کرنے والے میل ہیں اور فیمیل ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, آلریڈی آرگنائزڈ ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب وہ امر ممنوع کے لیے, پروہیبٹڈ چیزوں کے لیے, دا دعا if it is based on the prohibited things, then dua is not going to accept Allah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسری چیز یہ, the one who asks dua for to break the kinship, رشتہ داری توڑنے کے لیے دعا کی جائے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. تیسری چیز, جب عجلت کی جائے, جلدی کی جائے, تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کے ایسنس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمپلینٹس ہوتی ہیں, جو شکایتیں ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ کے بس یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اے بیسٹ پلانر, وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اور دعا پہ یقین رکھیں. حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے کچھ چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ اخلاص ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا دل اٹ شوڈ ناٹ اٹریکٹ ٹورڈس اندر پرسنالٹی. تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہو. چوتھی چیز یہ کہ اس کی کوئی شکایت نہ کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکایت نہ کرے. پانچویں چیز یہ, جس طرح کمفرٹ زون میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اسی طرح وہ ڈیفیکلٹیز میں بھی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پھر قبولیت کا
درجہ عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے فیملیز کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما۔ ناظرین، دعا کی قبولیت، دعا کی مقبولیت پر جامع اور مختصر تقریر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے از مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دعا کا شمار عبادتوں میں ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے یقیناً دعا کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور دعا وہ عبادت ہے جو کسی مقام کا مقید نہیں ہے، جس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہے۔ البتہ ہر وقت آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ دعائیں مانگیے، نہ صرف اپنے لیے، بلکہ اپنی دعاؤں کو صرف اپنے تک محدود نہ کیجیے، بلکہ تمام کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ دعا کیجیے ان مسلمانوں کے لیے کی حفاظت کے لیے جو مشکل میں ہے، ان مظلوموں کے لیے دعا کیجیے، ان یتیموں کے لیے دعا کیجیے۔ ناظرین، دعا مانگیے، کیونکہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ ناظرین، آپ سے رخصت کی اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دعا کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہم سب کو نوازتا ہے، ہم سب پر اپنا کرم فرماتا ہے، کتنے بھی گنہگار ہم کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس کے خزینوں میں کوئی بھی حدود نہیں ہے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، رنگ لائے جب میری بے باکیاں۔ یا الہی، رنگ لائے جب میری بے باکیاں۔ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف
تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ مشکل گھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ آفت بڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عذاب الہی، کوئی کہہ رہا ہے مکمل تباہی، کوئی کہہ رہا ہے معیشت کی ہے چار، کوئی کہہ رہا ہے یہ فتنہ دجال۔ الہی یہ کیا ہے یہ تو جانتا ہے مخلوق تیری تو پہچانتا ہے،